بلوچستان میں جاری جنگ میں اس وقت جو سب سے زیادہ متاثرہ علاقے ہیں ان میں سے ایک مشق عواران بھی ہے۔ مشقے کے علاقے تنگ میں ایک مہینہ پہلے فوجی چوکی پر حملہ ہوا۔ اس حملے کے بعد وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ سب سے زیادہ متاثر ہیں اور وہ ایک اذیت ناک اور ذلالت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ وہ اپنی معمولی زندگی اور روزگار اور کمائی کو چھوڑنے پر مجبور ہیں، جہاں صبح سویرے وہاں کے تمام مردوں کو فوج اکٹھا کرتی ہے اور اپنی فوجی چوکیوں میں لے کر جاتی ہے، جہاں پر ان سے غلاموں کی طرح مزدوری کا کام کروایا جاتا ہے، جن میں سے وہ سڑکیں صاف کرتی ہیں، وہ ان کے لیے جنگلات کی کٹائی کا کام کرتی ہیں۔ اور جب وہاں کے فوجیوں کو گشت پر نکلنا ہو یا گشت سے واپس اپنے چوکیوں تک جانا ہو تو اس دوران بھی وہ ان مردوں کو اپنے ساتھ لے کر جاتی ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ اگر ہمارے اوپر حملے ہوتے ہیں تو اس میں آپ لوگ بھی متاثر ہوں۔ گزشتہ ایک مہینے سے تنگ کا علاقہ کرفیو میں تبدیل ہو چکا ہے، جہاں پر مقامی لوگوں کو نہ نقل و حرکت کی اجازت ہے اور نہ وہاں پر ان کو اپنی فصلوں پر جانے کی اجازت ہے۔ ایک مہینے سے وہاں پر ان کی فصلیں خراب ہو رہی ہیں، ان کی کاشتکاری رکی ہوئی ہے، لیکن وہاں کے لوگوں کو اپنے فصلوں پر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ وہاں کی خواتین بھوک سے مر رہی ہیں، وہاں کی عورتیں اور بچے بھوک سے مر رہے ہیں۔ اس حملے کے بعد وہاں پر 3 نوجوانوں کو جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا، جن میں 2 اپریل کو سجاد اعظم اور ولی جان کو جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا، اور بعد میں 26 اپریل کو عاصل محمد حسن کو کیمپ بلایا گیا اور اس کے بعد جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا، لیکن بعد میں یہی کہا گیا کہ حاصل ہمارے کیمپ میں موجود نہیں ہے۔ وہاں کے خواتین 3 دنوں سے متواتر احتجاج پر بیٹھی ہیں۔ وہاں کے سنسان اور کچے راستوں پر وہ مارچ کر رہی ہیں۔ وہاں پر نہ انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے، نہ ہی موبائل نیٹ ورکس موجود ہیں۔ اس کے باوجود وہ وہاں پر احتجاج پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو ریاستی جبر ہے، جو ایک اجتماعی اذیت ہے، اس میں ان سب کی آواز بنے اور ساتھ میں ان کے جو جبری طور پر گمشدہ افراد ہیں ان کو بازیابی میں آپ سب ان کی بازیابی کے لیے آواز اٹھا کر اپنا کردار ادا کریں۔ دوران احتجاج ان خواتین کو ڈرایا گیا ہے، وہاں کے ڈیتھ اسکواڈ کے ہاتھوں ان کو دمکایا گیا ہے، اور بڑی مشکل کے بعد ان خواتین کی ویڈیوز ہم تک پہنچی ہیں، اور ہم تمام لوگوں سے درخواست کرتے ہیں کہ ان خواتین کی، ان بے بس ماؤں اور بہنوں کی آواز بنے اور اس ریاستی جبر کے خلاف بلوچستان کے لوگوں کا ساتھ دیں۔ بہت شکریہ۔